اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرہ کی کتاب ہے اس میں سے ان کا نسب اور کچھ ایک دو واقعات شروع کے سناؤں گی جو کہ ان کے خاندان یا ان کے قبیلے کے متعلق ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے وہ 3 حصوں پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ جس کی صحت پر اہل سیر اور ماہرین انساب کا اتفاق ہے، یہ عدنان تک منتہا ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ جس میں اہل سیر کا اختلاف ہے، کسی نے توقف کیا ہے اور کوئی قائل ہے، یہ عدنان سے اوپر ابراہیم علیہ السلام تک منتہا ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ جس میں یقیناً کچھ غلطیاں ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے خانوادہ ہاشمی کے نام سے معروف ہے۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ ہاشم اور ان کے بعد افراد کے مختصر حالات پہلے پیش کیے جائیں۔ ہاشم، بنو عبد مناف اور بنو عبدالدار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر مصالحت ہو گئی تو عبد مناف کی اولاد میں ہاشم ہی کو سقایا اور رفادہ یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا۔ ہاشم بہت معزز اور مالدار تھے۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکے میں حاجیوں کو شوربہ روٹی سان کر کھلانے کا اہتمام کیا۔ ان کا اصل نام عمرو تھا، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں ساننے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا، کیونکہ ہاشم کے معنی ہے توڑنے والا۔ پھر یہی ہاشم وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے کے 2 سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی۔ ان کے بارے میں شاعر کہتا ہے، یہ عمرو ہیں جنہوں نے قحط کی ماری ہوئی اپنی لاغر قوم کو مکے میں روٹیاں توڑ کر شوربے میں بھگو کر کھلائی اور جاڑے اور گرمی کے دونوں سفروں کی بنیاد رکھی۔ ان کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ راستے میں مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلہ بنی نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی اور کچھ دنوں وہیں ٹھہرے رہے۔ پھر بیوی کو حالت حمل میں میکے ہی میں چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ادھر سلمہ کے بطن سے بچہ پیدا ہوا۔ یہ 497 عیسوی کی بات ہے۔ چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے سلمہ نے اس کا نام شیبہ رکھا اور یثرب میں اپنے میکے ہی کے اندر اس کی پرورش کی۔ آگے چل کر یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ عرصے تک خاندان ہاشم کے کسی آدمی کو اس کے وجود کا علم نہ ہو سکا۔ ہاشم کے کل 4 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں، جن کے نام یہ ہیں: اسد، ابو سیفی، نسلہ، عبد المطلب، شفا، خالدہ، ضعیفہ، رقیبہ اور جندہ۔ عبد المطلب، سقایا اور رفادہ کا منصب ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کو ملا۔ یہ بھی اپنی قوم میں بڑے خوبی اور اعزاز کے مالک تھے۔ ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی۔ ان کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کا لقب فیاض رکھ چھوڑا تھا۔ جب شیبہ یعنی عبد المطلب 10-12 برس کے ہو گئے تو مطلب کو ان کا علم ہوا اور وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یثرب کے قریب پہنچے اور شیبہ پر نظر پڑی تو اشکبار ہو گئے، انہیں سینے سے لگا لیا اور پھر اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے، مگر شیبہ نے ماں کی اجازت کے بغیر ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس لیے مطلب ان کی ماں سے اجازت کے طالب ہوئے مگر ماں نے اجازت نہ دی۔ آخر مطلب نے کہا کہ یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہے ہیں۔ اس پر ماں نے اجازت دے دی اور مطلب انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے۔ مکہ والوں نے دیکھا تو کہا، یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام۔ مطلب نے کہا، نہیں، یہ میرا بھتیجا یعنی میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے۔ پھر شیبہ نے مطلب کے پاس پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ اس کے بعد مقام رومان یمن میں مطلب کی وفات ہو گئی اور ان کے چھوڑے ہوئے مناصب عبد المطلب کو حاصل ہوئے۔ عبد المطلب نے اپنی قوم میں اس قدر شرف و اعزاز حاصل کیا کہ ان کے آباء و اجداد میں بھی کوئی اس مقام کو نہ پہنچ سکا۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی بڑی عزت و قدر کی۔ جب مطلب کی وفات ہو گئی تو نوفل نے عبد المطلب کے صحن پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب نے قریش کے کچھ لوگوں سے اپنے چچا کے خلاف مدد چاہی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ ہم تمہارے اور تمہارے چچا کے درمیان دخیل نہیں ہو سکتے۔ آخر عبد المطلب نے بنی نجار میں اپنے ماموں کو کچھ اشعار لکھ بھیجے جس میں ان سے مدد کی درخواست کی تھی۔
جواب میں ان کا ماموں ابو سعد بن ادا 80 سوار لے کے روانہ ہوا اور مکے کے قریب ابتہا میں اترا۔ عبد المطلب نے وہی ملاقات کی اور کہا ماموں جان گھر تشریف لے چلے۔ ابو سعد نے کہا نہیں خدا کی قسم یہاں تک کہ نوفل سے مل لوں۔ اس کے بعد ابو سعد آگے بڑھا اور نوفل کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ نوفل حتیم میں مشائخ قریش کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ ابو سعد نے تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہا اس گھر کے رب کی قسم اگر تو نے میرے بھانجے کی زمین واپس نہ کی تو یہ تلوار تمہارے اندر پہ وس کر دوں گا۔ نوفل نے کہا اچھا لو میں نے واپس کر دی۔ اس پر ابو سعد نے مشائخ قریش کو گواہ بنایا، پھر عبد المطلب کے گھر گیا اور 3 روز مقیم رہ کر عمرہ کرنے کے بعد مدینہ واپس چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد نوفل نے بنی ہاشم کے خلاف بنی عبد شمس سے باہمی تعاون کا عہد و پیمان کیا۔ ادھر بنو خزاعہ نے دیکھا کہ بنو نجار نے عبد المطلب کی اس طرح مدد کی ہے تو کہنے لگے کہ عبد المطلب جس طرح تمہاری اولاد ہے ہماری بھی اولاد ہے، لہٰذا ہم پر اس کی مدد کا حق زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد مناف کی ماں قبیلہ خزاعہ ہی سے تعلق رکھتی تھی، چنانچہ بنو خزاعہ نے دارالندوہ میں جا کر بنو عبد شمس اور بنو نوفل کے خلاف بنو ہاشم سے تعاون کا عہد پیمان کیا۔ یہی پیمان تھا جو آگے چل کر اسلامی دور میں فتح مکہ کا سبب بنا۔ بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ 2 اہم واقعات پیش آئے، ایک چاہے زمزم کی کھدائی کا واقعہ اور دوسرا فیل کا واقعہ۔ لیکن یہ جو دونوں واقعات ہیں یہ میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں سناؤں گی۔ آج تک کے لیے جو میری ویڈیو ہے اس میں میں صرف اس پر ہی اکتفا کروں گی، کیونکہ یہ دونوں واقعات جو ہیں یہ تھوڑے سے لینتھی ہیں اور ان کے ساتھ پھر آگے بھی جو چلنا ہے، تو اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ ان کے جو آباء و اجداد ہیں انہوں نے کیسے جو ہے وہ مکہ میں اپنی جگہ بنائی اور کیسے انہوں نے اللہ کے گھر کی حفاظت کی اور کس طرح سے وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے یا ان کی مدد کرتے تھے۔ جو آگے یہ جو 2 واقعات ہیں ان سے بھی بہت کچھ ہمیں پتہ چلے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرہ ہے اس کو پڑھنے یا اس کو سننے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان کی زندگی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں، اس سے سبق حاصل کر سکیں اور اس کو اپنی لائف میں پریکٹیکلی اپلائی کر سکیں، اور کم سے کم ہم کسی کو یہ کہنے کے قابل تو ہوں کہ ہم جس نبی کے امتی ہیں ہم ان کے بارے میں جانتے بھی ہیں۔ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بالکل نا واقف ہیں، نہ ہی ہم نے ان کی کوئی حدیث کی کبھی کتاب پڑھی ہے، نہ ہی ہم نے کبھی ان کی سیرہ کی کوئی کتاب پڑھی ہے، حالانکہ یہ ساری کتابیں جو ہیں یہ ہمارے نصاب کا حصہ ہونی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی سے ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہمارے نصاب کا جو حصہ ہے اب وہ اتنا برائے نام ہے کہ اس سے ہمیں اپنے دین کی سمجھ بالکل بھی نہیں آتی ہے۔ تو میری تو ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ جس طرح سے میں خود ان کتابوں کا مطالعہ کرتی ہوں یا میں ان کو پڑھتی ہوں اور ان سے سیکھتی ہوں، اس طرح سے جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور میرے لیے صدقہ جاریہ ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ ایک چھوٹا سا ہدیہ جو وہ قبول فرمائیں اور قیامت کے روز مجھے اپنے ساتھ رکھیں۔ آمین۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ حافظ۔